آپ نے بھی یہ وٹنس کیا، مذاکرات کا دور 2 دفعہ ہوا، 2 بار بیٹھے، اور اس کے بعد قطر اور ترکیہ کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ جب یہ معاملات طے پا جائیں تو پھر زیادہ بہتری ہوگی، امن کے لیے آگے بڑھ سکیں گے، مگر ایسا ہو نہ سکا، ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، سفارتی سطح پر کیا کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان تاکہ معاملات کو ایز کیا جا سکے، ٹینشنز کو ریزالو کیا جا سکے؟ جی شکریہ۔ میرے خیال میں تو یہ ڈپلومیسی ہے جو ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہے، جنگ سے پہلے بھی، جنگ کے بعد بھی، تو اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈیڈ لاک جو کل ہوا، یہ 3rd راؤنڈ تھا استنبول میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بالکل بات چیت نہیں ہوگی اور لڑائی شروع ہو جائے گی، اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ جو ہے ٹیمپریری ہے، وہ ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ جو ہے چلے گا۔ میرے خیال میں یہ ایک سیریس اپروچ نہیں ہوگی۔ ہمیں اس سلسلے میں پیشنس اور کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، چاہے وہ ملٹری ہو یا ڈپلومیٹک ہو، جس کے تحت وہ اس کو ٹیکل کر سکتا ہے، خواہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا فار دیٹ میٹر آئی ایس کے پی ہو یا دوسرے ٹیررسٹ گروپس ہوں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل نکال پائیں گے، اور اس سلسلے میں جو قابل تعریف رول ہے ترکی اور قطر کا، ہمیں اسے بھی سراہنا چاہیے، اور میرے خیال میں وہ بھی اس بات پہ کو ریئلائز کرتے ہوں گے کہ اس میں پاکستان جو ہے کس حد تک جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے۔ تو یہ اس ڈپلومیٹیکلی بھی یہ پاکستان کو ایک طرح سے سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کی جو نیبرہڈ ہے وہاں پہ بھی جو ہے نگرانی پائی جاتی ہے، ایک کنسرن پایا جاتا ہے، کیونکہ افغانستان بہرحال ایک گڑھ ہے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا۔ اس میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز نے ڈکلیئر کیا ہوا، آئی ایس کے پی اس کے بعد آتی ہے، پھر باقی جو ہے تقریباً درجن سے زیادہ ٹیررسٹ گروپس ہیں جن کا وجود ہے وہاں پہ۔ تو میرے نزدیک یہ ایک پروسیس ہے، اس میں بحیثیت ڈپلومیٹ کے میرا تو یہی مطمئن نظر ہوگا کہ ہمیں ڈائلاگ کنٹینیو رکھنا چاہیے، چاہے ہمیں وی ہیو ٹو گو فار another 30 راؤنڈس۔ اس میں بات چیت کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بات چیت کے سلسلے کو منقطع نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر میں بات کروں وزیر دفاع کی تو ہی از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ افغان طالبان رجیم یا ان کی طرف سے جو مذاکرات کے لیے آئے تھے، they were not prepared at all۔ وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ کرنا کیا ہے۔ اب جسے پتہ ہی نہ اس نے کرنا کیا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو بہت ہی کلیئر تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ افغانستان ہمارے ساتھ معاونت کرے امن قائم کرنے میں، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اب میرے ساتھ مسعود احمد خان صاحب ہیں۔ سر، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سیز فائر فی الحال تو قائم و دائم ہے، لیکن اگر افغانستان کی طرف سے کوئی جسارت کی جاتی ہے تو افغانستان کی کیپیبلٹی کیا ہے، ملٹری مائٹ کیا ہے، کس کے سر پر چڑھ کر افغانستان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی ہاں، بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ سیز فائر تو ہم نے پہلے سے واضح کیا تھا، اٹ از کنڈیشنل۔ as long as کوئی ٹیرر اٹیک اوریجنیٹ نہیں کرتا افغانستان سے، اور جب کوئی اٹیک آتا ہے اور اس کے تانے بانے افغانستان سے اسٹیبلش ہوتے ہیں تو ہم پھر سوچیں گے وہ فرسٹ اسٹرائکس، اور وہ پریسیشن اسٹرائکس کی کیپیبلٹی ہے، اور تو اس میں تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ افغانستان کی دیکھیں کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی ٹینکس نہیں ہے، کوئی ہیلی کاپٹرز نہیں ہے، سو وہ دیکھیں صرف گوریلا وارفیئر ہے، وہ بھی اپنے ملک کے اندر وہ لڑ سکتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں ہے۔ ہم نے جا کے افغانستان کو کیپچر نہیں کرنا ہے، آکوپائی نہیں کرنا ہے۔ اب ریسنٹلی دیکھیں جو واقعہ ہوا تھا تو 5-6 اکتوبر کو ہم نے 21 پوسٹیں کیپچر کر لی تھی، وہ لیکن ہم نے اپنی کیپیبلٹی شو کر دی، تو یہ بس کی بات نہیں کہ وہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں if we can shatter the so-called Indian pride in 4 days تو میرا خیال افغان طالبان رجیم will stand nowhere، اس کو کوئی نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے، دیکھیں کہ اب جو سچویشن بلڈ ہو رہی ہے
اور ہم نے جو دیکھا کہ یہ پہلے والے طالبان تھے انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اسامہ بن لادن کو، جب دنیا بھر میں اس کا سب نے انسسٹ کر رہے تھے ہینڈ اوور کیا نہیں انہوں نے، تو اب یہ فتنہ الخارج کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پہلے تو ڈینائی کر رہے تھے پبلکلی، دورانی سب بہتر بتا سکتے ہیں، پرائیویٹلی سب مانتے تھے، پھر ریلوکیشن کے لیے پیسوں کی بھی بات کی انہوں نے کہ پیسے. تو ابھی دیکھیں کہ جس طرح کے ابھی یہ چاہ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ نیکسس تو اسٹیبلش ہے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں فتنہ الخارج جو ہے اور افغان طالبان رجیم جو ہے دے آر آف دی سیم کوائن. ہم کہتے ہیں نا سکے کے ایک ہی رخ ہیں. پھر ریلیجین سے ان لوگوں کا فتنہ الخارج کا ملا حکمت اللہ اخندزادہ کے ساتھ، پھر اس کے علاوہ دیکھیں $43,000 کی پیمنٹ ہوتی ہے نور ولی محسود کو، اور اس کے علاوہ لاجسٹک سپورٹ سے شیلٹر وہاں پہ ہے، سیف ہیونس وہاں پہ ہے، اور اس کے علاوہ پھر دیکھیں کہ تو وہ بھی کہتے ہیں. ملا یعقوب نے کہا کہ یہ مجاہد ہیں، ان کے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے مہمان ہیں. تو اس کے بعد پھر تو کوئی چانس نہیں. پھر ایک اور میر علی ایکارڈ کو ریفر کرتے ہیں کہ میر علی ایکارڈ سائن کیا گیا تھا بیفور یہ 2021 سے پہلے جو شمالی وزیرستان میر علی میں ہوا تھا، وہ حقانیوں نے سائن کیا تھا وتھ فتنہ الخارج کے باقی جو گروپس تھے، جس میں یہ گل بہادر گروپ کے لوگ بھی شامل تھے. اس میں انہوں نے گارنٹی دی تھی حقانیوں نے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میرا مقصد اس وقت بھی تھا یہ ایسٹ وائل فاٹا کا کنٹرول، ابھی بھی چاہتے ہیں یہ حقانی. ٹھیک ہے مسعود صاحب، دیکھا تو ہمارے ثالثوں نے بھی ہے کہ کچھ کر نہیں رہا ہے افغانستان، کسی طور پر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے افغانستان. لیکن اب کیا کیا جائے، اب استنبول میں بیٹھے تو نہیں رہا جا سکتا تھا، واپس بھی آنا ہے. یہاں پر بھی بڑے امپورٹنٹ کام ہے پاکستان میں کرنے کے لیے کہ اب افغانستان کے لیے بیٹھے رہیں کہ بھائی آپ چاہیں گے کہ امن کے لیے پاکستان اپنے چند ایک لوگ وہاں پر ڈیوٹی پہ فائز رکھے، تو یہ تو ہونے سے رہا. شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ وفود آ چکے واپس، لیکن سیز فائر کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں قابل احترام منیزہ معین صاحبہ، وفود تو آگے واپس. بات صرف یہ ہے کہ یہ جو وفود کی واپس آنے کی بات ہے، جو افغانستان تھا اس نے یہ تو تسلیم کر لیا تھا کہ زبانی اعتبار کر لیا جائے اس پر. وہ صرف آ کے پرابلم پڑی ہے، جو میری انفارمیشن ہے وہ تحریری طور پر معاہدے کی ہے. وہ لکھ کر دینا نہیں چاہتے، باتیں ہماری ساری تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آرگومنٹ سارے ٹھیک ہے، لیکن تحریر جہاں آتی ہے وہاں شاید ان کو میری انفارمیشن کے مطابق اعتراض ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کا مطالبہ ہے کیا؟ مختصر سا مطالبہ یہ ہے کہ افغان طالبان خود ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کر دے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو افغان طالبان ہمارے پاس وسائل، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، تو ٹھیک ہے جی پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دے. اچھا یار دونوں ہی باتیں قبول نہیں ہیں تو ہم مل کر کسی پوائنٹ پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہم مل کر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی دونوں ممالک کر لیں گے. اب بات سیدھی سی ہے، کسی تینوں آرگومنٹ پر وہ مانے ہیں، لیکن جب تحریر کی بات آتی ہے تب بھاگتے ہیں. جو آپ کی بات تھی منیزہ وہ درست بات ہے، افغان طالبان کو یہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور کچھ ذمہ داری ایٹ اینی کاسٹ ان کو قبول کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، لیکن قابل احترام بریگیڈیئر صاحب، مجھے ذرا آپ آج آسان اور سادہ الفاظ میں یہ سمجھا دیں کہ ترکیہ نے اور قطر نے اپنا رول بہت عمدہ ادا کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. بھئی سیدھی بات ہے، افغانستان کے لوگ جو ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں، وہ ڈالر اور گولی کی زبان سمجھتے ہیں. اب ان کو ڈالر جو ہے وہ امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، تو روٹی پانی تو پھر بریگیڈیئر صاحب ٹھیک چل رہا ہے نا. ان حالات میں ترکیہ کی بجائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں میں اس معاملے کو سالو کر سکتا ہوں، however میرے پاس اس وقت نہیں ہے، کیا اب آپ کو وہ وقت نظر آ گیا ہے کہ ٹرمپ اس میں مداخلت کرے گا؟ am I right or wrong sir بریگیڈیئر صاحب؟ یہاں لائکلی ہے بٹ صاحب، دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب وار آن ٹیرر پہ امریکنز اس میں آئیں گے تو اس سے پھر دیکھیں خطے میں حالات مزید اس میں بگڑ سکتے ہیں، اور یہ افغان طالبان ریئلائز نہیں کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں نا they are not representing entire پشتون population, elected government تو نہیں، it is a self imposed authority ہے، اور 42% پشتون ہے، پشتون میں میجارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، 58% جو نان پشتون ہے وہ گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب جس طریقے سے ودن پھر آپ طالبان میں آپ دیکھیں کہ ڈویژن سے قندھار کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، ملا یعقوب ڈیفرنٹ ہے، ملا ہیبت اللہ کا ڈیفرنٹ ہے،
लकानियों का डिफरेंट है। फिर इसके बाद जो फ्रैक्चर है नदर अलायंस के दोशंबा बेस अहमद मसूद एक्टिव है, उतबुक से एक्टिव हुए हैं, मदार शरीफ के एरिया में हजारा से एक्टिव हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटी जनरेट हो रही है। तो मेरा ख्याल की लाइकली है देखें कि अब ये आज से चंद महीने पहले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो अमेरिका का है, उन्होंने एक 32 पेज रिपोर्ट पब्लिश की थी। 3 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनपुट दिया था। तो उसमें उन्होंने अफगानिस्तान के बारे में बताया था कि अफगानिस्तान में ओवरऑल जब बात की, उन्होंने कहा फितना और खारिज जो TTP है, नो इट हैज बिकम ए थ्रेट टू इन ग्लोबल पीस। तो वो भी वहां पे रियलाइजेशन है। फिर देखें कि अलकायदा जो है जिस पर 9/11 के बाद अफगानिस्तान में हमले हुए, वो अलकायदा अभी दोबारा मुनज़्ज़म हुई है। वो कुनर में बैठे हुए हैं, वो फोर्स में बैठे हैं, वो नंगहार में बैठे हुए हैं, नेक्सिस है। फितना और खारिज, अफगान तालिबान रजीम और अलकायदा अभी देर आल्सो कंट्रोलिंग द स्मगलिंग ड्रग्स रूट जितने भी हैं वहां पे। एक रिपोर्ट थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक एक साल में दे अर्न $55 बिलियन। सो वहां पे जिस तरह के हालात डिवेलप, फिर देखें तो अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान, वहाँ पे ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जैश अदल वाले वहाँ पे। सो देयर अबाउट 40 प्लस से 17 का फोकस पाकिस्तान है। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी रियलाइज करती है कि ये थ्रेट जो है जेन्युइन है, और यह से इसके बाद से भी जो खित्ते को नस्ल पाकिस्तान है, खित्ता है, इट इज अ थ्रेट टू ग्लोबल पीस। सो रियलाइजेशन वहां पे भी है। आपने देखा ठीक है मसूद अहमद खान साहब, बात ये है कि रियलाइजेशन है या नहीं है, ये तो हमें वाजे हो ही गया। टेबल पर बैठे और उन्हें पता ही नहीं कि वो हमसे किन मामलात के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ ताउन करने को तैयार हैं या नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंडिया के साथ अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए वो हमें मुकम्मल तौर पर तैयार दिखाई दिए हैं।